نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,061 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی ٹیسٹ کی تعداد 1,27,07,929 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 3,084 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 9,05,52 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 3,08,118، پنجاب میں 3,33,931، خیبر پختونخوا میں 1,29,413، اسلام آباد میں 80,312، بلوچستان میں 24,517، آزاد کشمیر میں 18,739 اور گلگت بلتستان میں 5,482 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 62,620 ہے، جبکہ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 74 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 20,251 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کرونا سے ایک دن میں 3,826 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 8,17,681 ہو گئی ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر فلسطین کی حمایت اور اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ فلسطین مذمتی قرارداد سے نہیں، جہاد سے آزاد ہوگا۔ امت میں اسلحے کی کمی نہیں، صرف مسلم حکمرانوں میں غیرت کی کمی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی فوج تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالے گئے فلسطین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ آج کراچی کے عوام نے سڑکوں پر نکل کر ثابت کر دیا کہ ان کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مردوں سمیت خواتین اور بچوں نے جس جذبے کا اظہار کیا وہ قابل قدر ہے۔ کراچی میں جو لاکھوں کا مارچ ہوا، اس پر ہم اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج استنبول بھی کڑا ہے، قاہرہ بھی کڑا ہے، اسلام آباد بھی کڑا ہے، کراچی کے لوگ بھی نکلے ہیں، اور ہماری یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ زندہ ہے۔ استنبول، جکارتہ، کابل، بغداد، مراکش اور تیونس سمیت پوری دنیا کے مسلمان بیدار ہیں۔ امت کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مگر مسلم حکمران امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین مذمتی قرارداد سے نہیں، جہاد سے آزاد ہوگا۔ امت میں اسلحے کی کمی نہیں، صرف مسلمان حکمرانوں میں غیرت کی کمی ہے۔ عرب حکمران فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ فلسطینیوں نے ثابت کیا ہے کہ ظلم اور تشدد سے مجاہدوں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ فلسطین کے شہید ہمارے شہید ہیں، ایک شہید کا بدلہ یہودیوں سے لیا جائے گا۔ اسرائیل حماس کو شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کی اپنی فوج تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ تو عالم اسلام کے حکمرانوں سے ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ مذمتی قراردادوں کے بجائے فلسطین کے آزادی کے لیے عملی جدوجہد کا راستہ اختیار کرے، جہاد کا راستہ اختیار کرے۔ یہی راستہ کشمیر کی آزادی کا بھی ہے اور یہی راستہ فلسطین کی آزادی کا بھی ہے۔ یہ ظلم اور جبر، اس پر خاموش رہنا، یہ اس ظلم میں شرکت کے مترادف ہے۔ اس موقع پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب کیا اور فلسطین کی بھرپور حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے مقامی سطح پر کرونا ویکسین کامیابی سے تیار کر لی۔ یہ ویکسین چینی ٹیم کی زیر نگرانی پاکستانی ماہرین نے بنائی ہے۔ ذرائع کے مطابق کرونا ویکسین قومی ادارہ صحت میں تیار کی گئی ہے۔ پہلے فیز میں سنگل ڈوز کینسائنو کی 1,24,000 ڈوز تیار کی گئی ہیں۔
مقامی تیار کردہ کرونا ویکسین آئندہ ہفتے استعمال کے لیے دستیاب ہوگی۔ یہ کرونا ویکسین چینی ٹیم کی زیر نگرانی پاکستانی ماہرین نے تیار کی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ویکسین کی دوسری کھیپ پاکستانی ماہرین تیار کریں گے۔ چینی ٹیم نے ویکسین سازی میں ماہرین کو معاونت فراہم کی۔ پاکستان کو ویکسین کے لیے خام مال چینی کمپنی کینسائنو نے فراہم کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا ویکسین کی دوسری کھیپ تیاری کے لیے خام مال چین سے جلد آئے گا۔ ویکسین سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ NIH کے کوالٹی کنٹرول ڈویژن میں ویکسین کا ٹیسٹ جاری ہے۔ ٹرائلز کے ابتدائی نتائج میں کرونا ویکسین محفوظ اور مؤثر پائی گئی ہے۔ NIH کرونا ویکسین تیاری کی دستاویز ڈرپ کو جمع کرائے گی۔ نیشنل کنٹرول لیب فار بایولوجیکل ڈرپ ویکسین کی جانچ کرے گی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ویکسین کے استعمال کی حتمی منظوری ڈرپ کنٹرول لیب دے گی۔ ڈرپ سے منظوری ملنے پر کرونا ویکسین ملک میں استعمال ہو سکے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پابندیاں بڑھا رہے ہیں اور SOPs میں نرمی نہیں کر سکتے۔ کراچی ماہرین طب اور ڈاکٹروں کے نمائندہ تنظیموں کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ نے کہا کہ کرونا کی پہلی لہر پر ہم نے کامیابی سے قابو پایا، اب کرونا کی تیسری لہر سے نمٹ رہے ہیں۔ اسپتالوں میں دستیاب بیڈز تیزی کے ساتھ بھر رہے ہیں۔ عید کے بعد مثبت کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ کراچی میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 13% سے زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کرونا سے متعلق ٹاسک فورس میں مختلف اداروں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ہمیں ٹاسک فورس نے سختی سے کہا ہے کہ احتیاط کریں، ہمیں مزید سختی کرنی ہے، SOPs میں نرمی نہیں کر سکتے۔ کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر پابندیاں بڑھا رہے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبے بھر میں دکانیں 8 بجے کے بجائے شام 6 بجے تک کھلیں گی۔ صرف ادویات فروخت کرنے والی دکانیں کھلیں گی۔ خلاف ورزی پر عوام کے بجائے دکان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ شاپنگ مالز اور اس میں قائم فارمیسیز بھی 6 بجے بند ہوں گی۔ انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ مکمل طور پر بند ہے۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کھلی ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ ہر کسی قسم کی تقریبات کے انعقاد پر پابندی ہے۔ تفریحی مقامات، پارکس اور سینما ہالز اگلے 2 ہفتوں کے لیے بند ہیں۔ تمام تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ کمشنر کراچی اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات دے رہے ہیں کہ SOPs دکان پر آویزہ کریں۔ چودھری نثار کا کہنا ہے کہ کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپنی رکنیت کا حلف اٹھانے جا رہا ہوں، کیونکہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور میدان کھلا چھوڑنا بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے منحرف رہنما چودھری نثار نے بیان دیا ہے کہ کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپنی رکنیت کا حلف اٹھانے جا رہا ہوں۔ حلف اٹھانے سے میرے موقف یا سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فیصلہ عوام کے ساتھ مشاورت سے کیا۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ اسمبلی سے تنخواہ TADA سمیت کسی قسم کی مراعات نہیں لوں گا۔ حلف لینے کا مقصد حلقے میں سیاسی حالات اور محرکات کو کنٹرول کرنا ہے۔ سیٹ چھوڑ کر ضمنی الیکشن میں حصہ لینا عجیب منطق ہوگی، اور الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور میدان کھلا چھوڑنا اس سے بھی بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ عوام کو کورونا وبا سے بچانا بھی حلف لینے کے فیصلے کی وجہ ہے۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی معاشی ترقی پر تنقید کا مقصد ملک میں سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ اپنے بیان میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ کرونا وبا اور نامساعد بین الاقوامی حالات کے باوجود پاکستانی معیشت کی 4% شرح نمو وزیر اعظم عمران خان اور ان کی معاشی ٹیم کی غیر معمولی کارکردگی کا مظہر ہے۔ تمام معاشی اشاریے مثبت ہونے کا مطلب ہے پاکستانی معیشت اب ٹیک آف کر چکی۔ اگلے 2 سال میں ترقی کی یہ شرح انشاءاللہ مزید بڑھے گی۔ آئندہ بجٹ میں غریب طبقے بالخصوص تنخواہ دار اور سفید پوش طبقے کے لیے مراعات رکھی جائیں گی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی معاشی ترقی پر تنقید کا مقصد ملک میں سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ ان کی سیاسی دکان اب بند ہو چکی۔ اپوزیشن کو ڈر ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔
وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ تنخواہ داروں پر ٹیکس بڑھانے کی IMF کی تجویز قبول نہیں کی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ IMF نے اس بار پاکستان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا۔ ہم نے تنخواہ داروں پر ٹیکس بڑھانے کی IMF کی تجویز قبول نہیں کی۔ IMF کے ساتھ اس تجویز پر بات چیت جاری ہے، جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس حکومت کو IMF کے پاس جانا پڑا اور IMF نے اس دفعہ سخت رویہ اپنایا۔ مجھے یاد ہے 2008 میں جب میں IMF گیا تھا تو ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے چند اہداف پر خصوصی توجہ دی۔ ایکسپورٹ انڈسٹری، زراعت اور تعمیرات سیکٹر پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جبکہ اب حکومت کی اولین ترجیح مہنگائی کم کرنا ہے۔ زراعت کے حوالے سے قلیل المدتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ ایکسپورٹ میں مزید اضافے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر پہ کام کریں گے، انڈسٹری پہ کام کریں گے، ایکسپورٹس پہ کام کریں گے، ہاؤسنگ پہ کام کریں گے، ان سب چیزوں پہ کام کریں گے، لیکن باٹمز اپ بھی کریں گے۔ ہم عام آدمی کے لیے بھی اسکیمز لے کے آئیں گے جہاں ان کی روزگار ہو ان کے پاس، اور جہاں ہمیں ایگریکلچر میں غریب کسان کے لیے انٹرسٹ فری لون دینا پڑے وہ بھی ہم دیں گے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کے لیے مختلف اسکیمز لے کر آ رہی ہے۔ امیر اور غریب کے لیے ایک جیسی گروتھ ہونی چاہیے۔ اوورسیز پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت و پیار کی وجہ سے اس بار اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں ریکارڈ پیسے بھیجوائے، جس نے ملکی معیشت کو سہارا دیا۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز لو عمران خان، وہ عمران خان کی وجہ سے پیسے زیادہ سے زیادہ بھیج رہے ہیں۔ چلیں وہ ایک ہمارے لیے اس وقت تو ہمیں اس نے سنبھالا ہے، لیکن ہم نے ایونچولی ایکسپورٹس بڑھانے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے گزشتہ 3 برس میں راولپنڈی ریجن میں وائٹ کالر کرائم کیسز میں 4,84,50 کروڑ روپے سے زائد کی وصولیاں کی ہیں۔ میڈیا رپورٹ میں سرکاری دستاویزات کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ 1999 میں قیام کے بعد سے نیب مجموعی طور پر 714 ارب روپے کی وصولی کر چکا ہے۔ سرکاری دستاویز کے مطابق نیب نے وائٹ کالر کرائم کیسز میں 2018-2020 کے دوران 48,75 ارب روپے سے زائد کی وصولی کی، جبکہ 2020 میں مجموعی طور پر 3,23,78 کروڑ روپے، 2019 میں 1,41,40 کروڑ روپے، 2018 میں 22,17 کروڑ روپے سے زائد کی وصولیاں کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 برس کے دوران نیب راولپنڈی ریجن نے 290 ارب روپے جبکہ نیب کراچی نے 9 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں کی۔ علاوہ ازیں دستاویزات میں کہا گیا کہ وائٹ کالر کرائم کیسز میں نیب لاہور ریجن نے 72 ارب روپے، نیب سکھر نے 26 ارب روپے، نیب ملتان نے 4 ارب روپے، نیب بلوچستان نے 1 ارب 17 کروڑ روپے اور نیب خیبر پختونخوا نے 7 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں کی۔